السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں اسما عزیز آپ کی ٹیچر، اور آج ہم کلاس چہارم میں کہانی نمبر 7 چھٹی حص کی پڑھائی کریں گے۔ چھٹی حص اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کہانی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کوئی نعمت واپس لیتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں، اس کے نعم البدل کے طور پر ہمیں کوئی اس سے بہتر یا ویسی ہی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نعمت واپس لیں تو ہمیں بجائے دل برداشتہ ہونے کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اس سے بہتر کوئی نعمت عطا کریں گے یا یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اللہ کی حکمت کو تلاش کریں اور اس کی بھلائی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں۔ تو آئیے ہم کہانی کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ چھٹی حص۔ رشید کے والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے۔ انہوں نے سب بہن بھائیوں کو ننیال کے شہر سرگودا میں چھوڑا ہوا تھا تاکہ وہ سب اپنی پڑھائی آرام سے مکمل کر سکیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر شہر بدلتے تو شاید ان کی تعلیم ادھوری رہ جاتی۔ وہ مہینے 2 مہینے کے بعد گھر آتے تو سب خوش ہو جاتے تھے، چونکہ رشید خاندان میں چھوٹا تھا، اس لیے والدہ صاحبہ اسے اکیلے باہر نہ جانے دیتی تھیں۔ جب والد صاحب آتے تو سب کو یہ خوشی بھی ہوتی کہ اب وہ ان کے ساتھ باہر کی سیر بھی کر لیں گے۔ محلے میں گھر سے تھوڑی ہی دور حافظ محمد رمضان صاحب کا گھر تھا۔ وہ یوں تو آنکھوں سے نابینا تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کون سی نعمت سے نہیں نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں کی بینائی نہیں دی، یعنی کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ یوں تو وہ آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن ان کی اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پورا کیا ہوا تھا کہ ان کی باقی تمام حصوں کو کچھ غیر معمولی طاقت عطا کر دی تھی۔ رشید کے والد صاحب کا بھی ان کی ذات سے بہت لگاؤ تھا، لگاؤ یعنی کہ پیار۔ وہ جب بھی گھر آتے تو ان کو ملنے کے لیے ضرور وقت نکالنے کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ والد صاحب گھر آئے تو کہنے لگے، میں 3-4 ماہ سے حافظ صاحب کو ملنے نہیں جا سکا، اس دفعہ ضرور ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اگلے ہی روز وہ رشید کو کہنے لگے کہ چلو آج آپ کو بھی میں محترم حافظ صاحب سے ملوانے لے جاتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ چل دیا۔ حافظ صاحب کے گھر پہنچ کر ابو نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آ جائیں۔ یہاں پر چھوٹا سا ایک آپ کو میں ایتھک بتا دوں کہ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں تو آپ نے ضرور دستک دینی ہے، بنا دستک دیے کسی کے گھر میں بھی نہیں جانا آپ نے۔ وہ دونوں حافظ صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ انہوں نے رشید کے ابو کا نام لے کر کہا، آ جائیں حمید صاحب، آج بہت دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں، بیٹھ جائیں۔ رشید کبھی ابو کی طرف دیکھتا اور کبھی حافظ صاحب کی طرف۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ والد صاحب نے اسے اشارے سے چپ رہنے کا مشورہ دیا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ رشید نے راستے میں ابو سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں کہا تھا کہ حافظ صاحب نابینا ہیں؟ انہوں نے تو آپ کو دیکھتے ہی آپ کا نام لیا تھا، جبکہ آپ بولے بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ ابو بولے، نہیں بیٹا، وہ واقعی نابینا ہیں اور دیکھ نہیں سکتے، وہ صرف آنے والے کے قدموں کی آواز سے اس کی پہچان کرتے ہیں اور اس کا نام لے کر بلا لیتے ہیں۔ ان کی یہ حس اتنی تیز ہے کہ انہوں نے کبھی غلطی نہیں کھائی۔ رشید ابو کی یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوا۔ ابو بولے، بیٹا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تقسیم ہند سے پہلے کا انہی حافظ صاحب کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی غیر معمولی صلاحیتوں سے یا طاقتوں سے نوازا ہے۔ حافظ صاحب ہندوستان کے ایک کافی بڑے قصبے میں بچوں کو قرآن مجید حفظ بھی کرواتے تھے اور نماز کی امامت بھی کرواتے تھے۔ ایک روز عشاء کے وقت باہر آندھی آ گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد حافظ صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ گھر کیوں نہیں جا رہے؟ تمام نمازی یک زبان ہو کر بولے کہ جناب، باہر بہت خطرناک آندھی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، یعنی کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ان حالات میں ہم کس طرح گھر جائیں؟ حافظ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا گھر آ گیا ہے؟ ابو نے بتایا کہ ان دنوں واقعی بہت گرد آلود اور اندھیرا کر دینے والی آندھیاں آیا کرتی تھیں۔ حافظ صاحب بولے، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ سب میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کتار بنائیں، آنکھیں بند کر لیں اور میرے پیچھے چل پڑیں۔ ابو کا کہنا تھا کہ میں بھی ان نمازیوں میں شامل تھا۔ ہم نے ان کے کہنے کے مطابق کتار بنائی، آنکھیں بند کیں اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ حافظ صاحب کی آواز آئی، سخی صاحب، آپ کا گھر آ گیا ہے۔ وہ کتار سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس طرح حافظ صاحب باری باری سب نمازیوں کو ان کے گھر پہنچا کر اس شدید آندھی میں سب سے آخر میں اپنے گھر گئے۔ ابو نے بتایا کہ اس واقعے کے وہ خود گواہ ہیں۔
رشید یہ سب سن کر بہت حیران ہوا اور سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم و کریم ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والی کسی بھی کمی کو کسی دوسرے رنگ میں کتنے اچھے طریقے سے پورا کر دیتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی بھی نعمت واپس لیتے ہیں تو ہمیں بجائے اس کا شکوہ کرنے کے ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی جو بھلائی ہے اس کو سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سوچنا چاہیے۔ جی بچوں، آپ نے کہانی سنی۔ اب اس کہانی کو سننے کے بعد ہم اس کہانی سے ملنے والے یا ہم نے جو اس کہانی سے اخذ کیے ہیں اخلاقی اسباق، ہم ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں ہم اپنے اللہ کی ناشکری تو نہیں کہہ رہے، کہیں ہم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس کی طرف سے دیا ہوا جو تحفہ ہے اس کی ناشکری تو نہیں کہہ رہے، اس کی نعمتوں کو اگنور تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کہانی کے جتنے بھی اخلاقی اسباق ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں جتنے بھی اخلاقی اسباق حاصل ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے نوٹ ڈاؤن کر دیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بیٹا چھٹی حص، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو چھٹی حص۔ اب رمضان صاحب کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ نابینا تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے چھٹی حص جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت دی تھی کہ وہ کسی کے قدموں کی آواز سے پہچان جاتے تھے کہ یہ کون سا شخص آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف دوسرے واقعہ میں ہم نے سیکھا کہ وہ خود نابینا ہے اور کھلی آنکھوں والے جو ہیں جن کو نظر آتا ہے ان کو اندھیری آندھی میں ان کے گھروں تک چھوڑنے جا رہے ہیں۔ تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمت دی ہے وہ آنکھوں والے کے پاس نہیں ہے۔ اندھیری آئی ہے، آندھی آئی ہے، اندھیری آندھی، تو انسان جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ایک نابینا شخص ان کو ان کے گھروں میں چھوڑنے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، چھٹی حص۔ ان کی آنکھیں رکھ لیں لیکن ان کو چھٹی حص دے دی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس اس کا اخلاقی سبق ہے وہ ہے شکر گزاری۔ تو بیٹا ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ اکثر اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہوں گے، اپنے محلے میں دیکھتے ہوں گے کہ بھئی ان کے پاس یہ چیز ہے، ان کے پاس یہ نعمت ہے، میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ تو بیٹا یہ چیز کبھی بھی نہ سوچیں آپ کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، میرے حق میں وہ بہتر ہے۔ تو اس پہ شکر گزار ہوں، ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ بارہ سنگھا بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے سینگ تو بڑے خوبصورت دی ہیں اور مجھے ٹانگیں جو ہیں وہ دبلی پتلی دی ہیں، تو ٹانگیں بہت تیز اس کو بھگا کے لے گئی تھیں لیکن اس کے سینگ جو ہیں وہ جھاڑیوں میں پھنس گئے تھے۔ تو اس لیے آپ جو چیز آپ کو بظاہر بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، اور جو اللہ نے آپ کو نعمت دوسروں سے آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ کمتر ہے اور وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ سوچیں کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اور جو اللہ نے ہمیں نہیں دیا، جو اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، وہ ہمارے حق میں ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ نے وہ ہمیں عطا نہیں کیا۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بیٹا اگر ہم دیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہمارا اخلاقی سبق ہے کہ اللہ کے کاموں میں بھلائی ڈھونڈنا۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بھلائی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ چیز عطا کی ہے اور اس کی اتنی مقدار ہے تو اس سے بہتر جو ہے وہ میرے پاس شاید نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے یہی میری بھلائی ہے اور اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ تیسرا اخلاقی سبق اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک در بند تو 100 در کھلا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ پر کامیابی کا کوئی ایک دروازہ بند کرتے ہیں تو وہ 100 دروازے آپ کے سامنے کامیابی کے کھول دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ایک در بند دیکھ کر مایوس نہ ہوں، کبھی بھی آپ ایک در بند دیکھیں تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 100 در آپ کے سامنے کھلے ہوئے رکھیں گے۔ آپ دوسرے 100 راستوں سے کامیابی حاصل کر لیں گے ایک راستے کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ ون ہے کسی بھی معذوری کو اللہ کی حکمت سمجھنا۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی معذوری دی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں میں، یا آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، جیسے رمضان صاحب کی آنکھیں نہیں تھیں، تو کسی بھی قسم کی معذوری کو بوجھ نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آنکھیں ہوتی، جیسے رمضان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس آنکھیں ہوتی تو وہ اس آندھی والی رات وہ بھی مسجد میں بیٹھے رہ جاتے، تو لیکن ان کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، انہوں نے آنکھوں والوں کو اپنے گھر میں چھوڑا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔
یعنی کہ ہم کبھی کبھی خیر بھی جو ہے وہ شر بھی جو ہے وہ خیر سمجھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو کر زندگی گزاریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔